یہ لال گائے کا ذکر اللہ رب العالمین کی کتاب میں سورہ بقرہ میں ہمیں ملتا ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے ہیں اور ان کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی امت سے کہو کہ اللہ کے نام پر ایک گائے کی قربانی کریں۔ اللہ رب العالمین کے جب احکامات ایک انسان کے اوپر اترتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے بندے سے اتنا ہی کرنے کو کہتے ہیں جتنا اس کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب آدم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں تو آدم علیہ السلام کو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس درخت کے پاس مت جانا، لیکن آدم علیہ السلام اس مقام پر اللہ رب العالمین سے کوئی سوال نہیں پوچھتے، اور جب وہ ان سے سوال نہیں پوچھتے تو اللہ رب العالمین کا حکم اس مقام کے اوپر مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین اس قوم کو، جس قوم کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ اونٹنی میں نے تمہارے اوپر نشانی کے لیے بھیجی ہے، تو اس کو بھی اللہ رب العالمین ایک سیدھا حکم دیتے ہیں، اور وہ قوم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتی ہے۔ لیکن ان دونوں جگہوں کے اوپر کوئی بھی اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر حکم آتا ہے قربانی کا، تو موسیٰ کی قوم آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ایک پیغمبر کے پاس، یہ پوچھنے کے لیے کہ اللہ سے پوچھو۔ تو اللہ رب العالمین کی جو سورہ بقرہ ہے، جب ہم اس میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے پسند نہیں فرماتے ہیں کہ ان سے سوالات کیے جائیں، اور اس قوم نے سوالات ہی کیے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں بتائیں کہ اس کا کھر کیسا ہونا چاہیے، ہمیں بتائیں اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العالمین سے جب آپ سوالات کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جواب دینا شروع کر دیے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس قوم کو یہی بتا رہے ہیں کہ جب تم اللہ کے نام پہ کوئی قربانی کر رہے ہو، کہ نام پر ایسی قربانی کرو، اس کو دکھاؤ کہ تم سے کتنی محبت کرتے ہو، کہ وہ تمہاری پرائرٹی لسٹ کے اوپر سب سے اوپر ہو، کہ جب کوئی چیز پسند کر رہے ہو اللہ کے نام کے اوپر قربان کرنے کے لیے، تو اس کو بہترین سے بہترین چیز اس کے آگے قربان کرو۔ اور اس قصے کو اللہ رب العالمین نے بہت صفائی سے پیش کیا ہے اپنے قرآن کے اندر ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین کو جب موسیٰ جا کر کے اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں تو ان کی قوم اتنی نافرمان ہوتی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتی ہے کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ یہ اس قوم کا فیت ہوتا ہے اس رب کے اوپر اور اس پیغمبر کے اوپر، لیکن اس وقت کے اوپر بھی جو موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ گیو اپ نہیں کرتے ہیں اپنی امت کے اوپر۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اسی قوم کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو ہے وہ سونے کی گائے بنا لی تھی اپنے لیے، اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ تو اسی قوم کا اللہ رب العالمین بار بار قرآن میں ذکر فرماتے ہیں کہ یہ اتنی نافرمان قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ آخر وقت تک ایمان نہ لائی، یہاں تک کر کے آج بھی وہ بہکے ہوئے ہیں کہ دین ابراہیمی میں جس اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں وہ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ اپنے کفر میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنی حرکتوں سے اپنے کفر کو دکھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت صاف ستھری ایک انسان کے اوپر اتارتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھو، اس پہ غور کرو، اپنے ارد گرد دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، اپنی کتاب میں سے اپنے لیے ہدایت کو ڈھونڈو۔